بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل انی انا النذیر المبین کما انزلنا علی المقتسمین۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 121 سورۃ حجر آیت نمبر 90 کے بعد ہے۔ آیات کے اندر آداب دعوت کا ذکر ہے اور نبی علیہ السلام کو تسلی ہے، اور کہا کافروں کے مال کی طرف آپ توجہ نہ رکھیں۔ اصل خطاب نبی علیہ السلام کو ہے، لیکن مراد امت ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی شان میں یہ نہیں ہے کہ وہ کافروں کی مال کی طرف حرص کرے یا ان کی دولت یا ان کے مال کی طرف۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دور ہیں، لیکن مومنین کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کبھی خیالات میں کہ وہ مال ان کے پاس، یہ باوجود کفر کے اور شرک اور نافرمانی کے اللہ نے ان کو مال دولت سے نوازا ہے، ان کے پاس بڑا مال ہے اور ہمارے پاس مال نہیں ہے، تو کبھی مال کی طرف توجہ نہ جائے کہ مومنین کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے پاس تو قرآن عظیم ہے اور سورہ فاتحہ ہے اور آسمانی علوم ہے، یہ اس مال اور دولت سے کئی گنا بہت زیادہ ہے۔ تو وقل انی انا النذیر المبین، اس آیت کے اندر حضرت حارث آور رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ جا رہے تھے تو مسجد سے گزر ہوا تو لوگ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر بتایا کہ میں مسجد سے گزرا تو لوگ دنیا کی باتوں میں اور ادھر ادھر کی باتوں میں لگے رہے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ خرابی عن قریب خرابی آ جائے گی اور لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اس سے چھٹکارے کا کیا طریقہ ہے کہ اس خرابی اور بگاڑ جب آئے گا تو بچنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب اس سے بچنے کا ذریعہ ہے، کہ جب خرابی اور بگاڑ آئے لوگوں میں تو اللہ کی کتاب کی طرف لوگ رجوع کریں اور اس کو سیکھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو یہ بچ جائیں گے۔ اور فرمایا کہ اللہ کی کتاب وہ کتاب ہے جس میں گزشتہ قوموں کے حالات ہیں اور مستقبل کی اس میں اطلاعات اور خبریں ہیں اور حال کے اس میں احکامات ہیں، اور یہ جو حق کتاب ہے اس کے علاوہ کوئی اور کتاب رہنمائی کی نہیں ہے۔ کوئی شخص اس کتاب کو چھوڑ کر جو آدمی اس کتاب سے سرکشی کرے گا، چھوڑ دے گا تو اللہ اس کو چور چور کر دے گا، اور جو شخص اس کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب سے رہنمائی حاصل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیں گے۔ اور قرآن اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے، اور قرآن ایک پرحکمت اور نصیحت ہے، یعنی نصیحت سے بھری ہوئی ہے اور وہ سیدھا راستہ بتاتی ہے۔ اور قرآن جو ہے نا ایسی کتاب ہے کہ علماء کو اس سے سیری حاصل نہیں ہوتی، اور قرآن ایسی کتاب ہے کہ وہ بہت زیادہ پڑھنے سے پرانا نہیں ہوتی، اور اس کے اندر ایسی حیرت انگیز باتیں ہیں کہ وہ تمام نہیں ہوتی۔ جنات کو جس نے سن کر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم نے ایک عجیب کتاب سنی ہے اور وہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، چنانچہ ہم اس پر ایمان لائے۔ تو یہ حدیث ہے ترمذی اور دارمی کی، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو انسان کو صحیح راہ راست پر لاتی ہے اور انسان بچتا ہے مشکلات کے اندر۔ اور اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس گیا، اصحاب صفق کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفق کو خطاب کر کے فرمایا کہ کیا تم میں سے ہر روز ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ بطحان یا عقیق کے بازار جائے اور بڑی کوہان والے اونٹنیاں 2 خرید کر لائے، جو بغیر چوری کے اور بغیر غصب کے اور بغیر کسی کے حرام مال سے بچنے کے ساتھ لے آئے؟ تو تم اس کو پسند کرتے ہو؟ تو ان میں سے کہا کہ ہم تو پسند کرتے ہیں۔ کہا ہر صبح اور شام قرآن کی 1 آیت یا 2 آیتیں یا 3 یا 4 سیکھ لو، تو گویا کہ 2 آیتیں تو 2 اٹھنیاں 3 تو 3 اور 4 اس طرح الی آخر ہی بتایا۔ تو گویا کہ قرآن عظیم الشان کتاب ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو فرمایا کہ قل کہہ دیجئے اے پیغمبر انی انا النذیر المبین، میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا۔ معنی یہ کہ پہلے آپ علیہ السلام چھپ چھپ کر دعوت دیتے تھے اور اب اعلان ہوا کہ کھل کر دعوت دے دو۔ کما انزلنا، جیسے کہ یہ عذاب ہم نے نازل کیا علی المقتسمین، یعنی تقسیم کرنے والوں پر یا قسم کھانے والوں پر۔ یہاں عبارت کے اندر حذف ہے
کہ وقل انی انا النذیر المبین، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، کما انذرتو، جیسا کہ میں نے ڈرایا ہے، معنی یہ ہے یعنی انذرتکم مثل قوم عاد و سمود، جو آیت ہے کہ میں آپ کو ڈراتا ہوں جیسے قوم عاد اور سمود کو ڈرایا گیا ہے۔ تو اے لوگو میں تمہیں کھلم کھلم ڈرانے والا ہوں، جس طرح کہ ہم نے ڈرایا ہے، یعنی ہم نے عذاب نازل کیا ہے علی المقتسمین، ان لوگوں کے اوپر جو کہ قسمیں کھانے والے تھے۔ اس میں اشارہ ہے اصحاب حجر کی طرف، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم میں 9 بدماش اور ڈاکو تھے، وکان فی المدینۃ 9 رہط یفسدون فی الارض، سورہ نمل ہے، آیت نمبر 40-41 کے اندر ہے کہ وہ 9 ڈاکو تھے اور تقاسموا باللہ، جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ لنبیتنہ، ہم رات میں حملہ کریں گے حضرت صالح علیہ السلام پر اور اس کے گھر والوں پر، اور ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا اہلک ماہلہ وانا لصادقون، اور ہم پھر قسم کھائیں گے کہ ہم ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے لیے نہیں آئے تھے، انہوں نے حملہ کیا تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ اسی طرح مکہ والوں نے بھی گویا کہ یہ قسم کھائی تھی کہ نبی علیہ السلام پر دار الندوہ میں حملہ کریں گے، اور دار الندوہ کے اندر جو انہوں نے جرگہ کیا تھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کے لیے آئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان کو میں نے تباہ کیا ہے، اس نبی کے خلاف بھی جو اس کی ہلاکت کے اور اس کو تباہ کرنے کی قسمیں کھاتے ہیں، ان کو بھی میں ہلاک کروں گا، اور پھر ان کو مختلف سزاؤں میں ہلاک کیا ہے۔ یا المقتسمین سے معنی تقسیم کرنے والے، یہ 16 افراد پر مشتمل ایک گروہ تھا، اور ان کی تقرری جو ہے نا مغیرہ نے کی تھی، اور یہ دار الندوہ میں جرگہ کیا تھا، اور انہوں نے حج کے موسم پر نبی علیہ السلام کے مختلف راستوں میں لوگ بٹھائے ہوئے تھے، اور یہ کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کو نہ آنے دو۔ موسم حج میں جب لوگ آتے تھے تو مختلف راستوں میں مختلف جگہوں میں تقسیم کر کے ان کو بٹھایا اور کہا کہ اس کے پاس نہ آؤ، یہ جادوگر ہے، یہ لوگوں کو خراب کرتا ہے۔ تو یہ مقتسمین تھے جنہوں نے راستے تقسیم کیے ہوئے تھے، ان کے اوپر بھی اللہ نے عذاب نازل کیا، اور اللہ نے ان کو بدر میں یا مختلف واقعات کے اندر ان کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا اور ختم کر دیا۔ مکے والے یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ الذین جعلوا القرآن عزین، پہلی صورت میں جب کہ اسے مقتسمین سے وہ قسم کھانے والے ہو جو اصحاب حجر ہے، تو اس وقت اس صورت میں پھر ترجمہ یہ ہوگا الذی جعل القرآن، یہ موصول سے مل کر مبتدا ہوگا، اور فوربک یہ اس کے لیے خبر ہے، اور خبر پر فا آئی ہے کیونکہ مبتدا متضمن ہے معنی اس میں موصول کو، تو اس کی خبر پر فا آئی ہے۔ الذین معنی یہ ہوگا الذین، وہ لوگ جعل القرآن، جنہوں نے کر دیا قرآن کو عزین، ٹکڑے ٹکڑے، تو فوربک تیرے رب کی قسم ہے لنسألنہم اجمعین، میں ضرور بضرور ان سے پوچھوں گا۔ قرآن کو ٹکڑے کرنے کا معنی یہ ہے کہ قرآن کے کسی حصے کو وہ جادو کہتے ہیں، کسی کو شعر کہتے ہیں، کسی کو کہانت کہتے ہیں، کسی سے انکار کرتے ہیں، کسی جو ان کی مرضی والا اس کو مان لیتے ہیں، اکثر توحید سے انکار کرتے ہیں۔ تو گویا کہ قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے انہوں نے کیے ہیں، تو فوربک تیرے رب کی قسم ہے لنسألنہم اجمعین، میں ضرور بضرور ان سے پوچھوں گا، یعنی ان کو اس جرم کی سزا ان کو دی جائے گی۔ عزین جو ہے یہ جمع ہے عزتن کی، اور عزتن جو ہے یہ باب فتح یفتح سے اور باب سمع سے بمعنی جھوٹ بولنے اور بمعنی جادو کے آتے ہیں، اور جبکہ یہ عزا یعزو ناقص سے واوی سے اور باب نصرہ سے یہ عزا یعزو دا یدو کی طرح، یہ بمعنی ہے کسی فرقے بنانا، ٹکڑے کرنا، کسی چیز کے مختلف حصے کرنا۔ تو الذین جعلوا القرآن عزین، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو عزین معنی ٹکڑے کر دیے، اور اس کو مطلب کسی حصے کو کیا کہتے ہیں، شعر کہانت وغیرہ۔ فوربک تیرے رب کی قسم ہے لنسألنہم اجمعین، میں ضرور بضرور ان سے پوچھوں گا۔ یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ مجرموں سے میں ضرور پوچھوں گا، جبکہ سورہ رحمان کے اندر لا یسأل عن ذنب انس ولا جن، کہ کسی انسان اور جنات سے نہیں پوچھا جائے گا، اور سورہ قصص کے اندر ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، کہ مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس کے مختلف جوابات ہیں، لیکن اصح جواب یہ ہے کہ یہاں معنی یہ ہے کہ ہر آدمی سے اس کے گناہ کے بارے میں تو ضرور اللہ پوچھے گا، یہ اس کا ذکر ہے، اور وہاں جس کے بارے میں کہا کہ نہیں پوچھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے آدمی سے دوسرے کے گناہ کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ مثلا ایک شخص گناہ کرتا ہے اور اس شخص سے تو اللہ نے پوچھے، دوسرے سے اللہ اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا، ہر آدمی سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لا یسأل عن ذنب انس ولا جن کا معنی یہ ہوگا کہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں دوسرے انسان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اور سورہ اعراف کے اندر ہے کہ میں ان لوگوں سے بھی پوچھوں گا اور انبیاء سے بھی پوچھوں گا،
لوگوں سے یہ پوچھوں گا کہ انبیاء نے آپ کو دعوت دی یا نہیں دی تھی، اور آپ نے انبیاء کی بات کا کیا جواب دیا، آپ نے انبیاء کی بات مانی یا نہ مانی، اس سے اور انبیاء سے پوچھوں گا کہ آپ نے ان کو دعوت اور تبلیغ کی ہے یا نہیں کی، اور آپ آگے سے یہ کیا کہتے رہے۔ سورہ اعراف کے اندر اس کا ذکر ہے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، تو یہ معنی ہوگا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ضرور بضرور ان سب سے پوچھیں گے، ہما ان اعمال کے بارے میں کانوا یعملون، جو کچھ یہ کرتے رہے، جو کچھ انہوں نے کیا، جو عمل کیا، جو قول کیا، سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔